علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں علم نحو میں بھی موضوع کلمہ ہی تھا، لیکن وہاں اعراب و بنا کے اعتبار سے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، کلمے کے آخر کے تبدیل ہونے نہ ہونے کے نحوی کیا کرتے ہیں؟ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس کلمے کے آخر میں تبدیلی ہونی ہے یا نہیں ہونی، یعنی کہ معرب ہے یا مبنی۔ پہلے وہ معرب مبنی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب وہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ مثال کے طور پر معرب ہے، اعراب جاری ہوگا، تو اب اعراب بالحرف ہوگا یا اعراب بالحرکت ہوگا؟ اعراب بالحرف یا حرکت ہے تو یہ لفظی تبدیلی ہوگی، تقدیری تبدیلی ہوگی، معنوی تبدیلی ہوگی، ان سے بحث کرتے ہیں، یا آگے آپ مزید پڑھیں گے۔ اگر یہ معرب ہے تو یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو آگے چلتے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں بنیادی طور پر نحوی بھی کلمے سے بحث کرتے ہیں، صرفی بھی کلمے سے بحث کرتے ہیں۔ علم صرف اور علم نحو دونوں میں کلمے سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ دونوں علوم کا اصل موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ علم نحو کا موضوع بھی کلمہ، علم صرف کا موضوع بھی، لیکن کلمے کی حیثیت بدلنے سے موضوع بدلے گا، علم بدلے گا۔ نحوی علم نحو کے علماء کلمے سے بحث کرتے ہیں، لیکن کس حیثیت سے کہ یہ کلمہ معرب ہے یا اعراب و بنا کے اعتبار سے، اس کا آخر بدلنے نہ بدلنے کے اعتبار سے کلمے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن جو صرفی ہیں، علم صرف کے علماء ہیں، یہ بھی کلمے سے بحث کرتے ہیں، لیکن ان کی غرض کیا ہوتی ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمے کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ صیغہ ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ صیغہ اسم ہے یا فعل ہے، فعل ہے تو کون سا، اسم ہے تو کون سا۔ تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں، بھائی صرف اور نحو دونوں میں کلمے سے بحث کی جا رہی ہے تو دو الگ الگ علم کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا کلمہ ایک ہے، موضوع ایک ہے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ مختلف ہے۔ وہ صرف اس کا معرب مبنی ہونا دیکھتے ہیں، اس کے آخر کے اعراب کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں، اور علم صرف والے اس پورے صیغے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ صیغہ اپنی ذات میں کیا ہے، اس کا اصل وزن کیا ہے، یہ اپنی اصل شکل پر برقرار ہے یا برقرار نہیں ہے، تبدیل ہوا ہے۔ اگر تبدیل ہوا ہے تو یہ خود کچھ صیغہ ہے یا کسی سے نکلا ہے، اگر کسی سے نکلا ہے تو نکلنے کا طریقہ کیا تھا، الی ھذا القیاس۔